انڈوں سے چوزے نکلنے کے دوران پیش آنے والی مشکلات، ان کی وجوہات اور ان کا تدارک۔ بچے بنے بغیر بہت زیادہ انڈوں کا ضائع ہونا، خون کے دھبے جو انڈوں پہ جلدی ہونے والی موت کو ظاہر کرتے ہیں، انڈوں کے اندر ہی بہت زیادہ تعداد میں مردہ ہوئے چوزے، چوزوں کا انڈوں کا چھلکا توڑنا لیکن باہر نہ نکل سکنا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں دوستوں کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جی۔ ویلکم ٹو بھاولنگر پولٹری گائیڈ ود اظہار جی۔ آج کا ٹاپک آپ نے جیسے سنا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ بچے بنے بغیر جو انڈے ضائع ہوتے ہیں ان کی وجوہات، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے نر رکھے ہیں اور مادہ رکھے ہیں ان کا جو تناسب ہے وہ غلط بعض اوقات ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انڈے فرٹائل نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو نر ہے اسے آپ مناسب خوراک نہیں دے رہے، تب بھی انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر نر زیادہ ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی فرٹیلیشن پہ جو نا وہ فرق پڑتا ہے، اور اس کے بعد ان کی کلیاں جو زخمی ہو جاتی ہیں، یہ بھی وجوہات بنتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ نر کا باجپن ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وجہ بھی بنتی ہے کہ آپ نے جو ایگز رکھے ہیں بڑے لمبے عرصے کے لیے محفوظ رکھ دیے، اور وہ ایسے ماحول میں رکھے ہیں جو غیر مناسب ہو، یعنی کہ آج کل تو فریج ہر گھر میں ہی ہے، تو جب سٹور کرنا ہو تو فریج میں ہی کریں، لیکن اس کے لیے بھی ایک ٹائم مخصوص ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے اوپر آپ سے ایک پوائنٹ نمبر 2 ڈسکس کیا تھا، خون کے دھبے جو انڈوں کے اندر جلد موت کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کینڈلنگ کرتے ہیں 7ویں دن تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پہ بچہ بنا ہو اس کے ساتھ ایک ڈاٹ سا نظر آئے گا اندر نا، وہ دھبا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو آپ کا ٹمپریچر وہ کم ہے یا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فوری اپنے تھرموسٹیٹ کو دیکھیں، یا آپ نے جو تھا اس کے اندر وہ تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے اسے چیک کریں، جو اس کا ٹمپریچر ہے ایکچولی ٹمپریچر اسی پہ ہونا چاہیے، تب یہ خون کے دھبے نہیں بنتے۔ جب جس ایگ میں خون کا دھبا بن جاتا ہے، ڈاٹس بن جاتا ہے، اس میں بچہ بنتا ہے لیکن مر جاتا ہے، اس میں سے بچہ بہت کم نکلتا ہے، اگر نکل بھی آئے تو وہ نکلنے کے کچھ عرصے بعد مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے بڑا یہ نقصان ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ فیومیگیشن کا صحیح نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی حل بتا دوں کہ کیا ہے اس کا حل۔ دیکھیں، آپ نے جو اس کا ٹمپریچر رکھنا ہے وہ ہے 37.5 سے 7 تک۔ 7 آخری حد ہے، اس سے اوپر نہیں جائیں، 5 تک رہیں، ٹھیک ہے۔ 37.5 تک یہ بیسٹ ٹمپریچر ہے۔ اچھا، اب فیومیگیشن آپ نے کیسے کرنا ہے؟ وہ 24 گھنٹے سے لے کے 96 گھنٹے تک آپ نے فیومیگیشن نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیسے ہے؟ پوٹاشیم پر مانگنیٹ لے لیں اور فارملین لے لیں، اس کی صحیح مقدار ملا کے اس کا سپرے کریں۔ تیسرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انڈوں کے اندر بہت زیادہ تعداد میں چوزوں کا مردہ پایا جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، انکوبیٹر میں بڑی شدت کے ساتھ یا تو ٹمپریچر اوپر چلا جاتا ہے یا پھر کمی کی طرف آتا ہے، بہت نیچی سطح پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں فلیکچویٹ کرتا ہے ٹمپریچر۔ ایک مین وجہ یہ بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ہی چکس مر جاتے ہیں، ایگز کے اندر ہی چکس مر جاتے ہیں۔ اور دوسری جو اس کی وجہ ہے کہ جب ہم ایگز کو ہلاتے ہیں، دیکھیں انکوبیٹر بھی 2 طرح کے، ایک مینول ہے اور دوسرا آٹو میں تو یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک آپ نے اس میں ٹائم فیڈ کر دیا ہے تو وہ اس کے مطابق وہ چلے گا۔ جو آٹو کہہ رہے ہیں، جو مینول ہے اس میں آپ کو خود ایگز ہلانے ہوں گے، کم سے کم دن میں 3 دفعہ تو اسے ہلائیں، اور اس طرح کر کے ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے ایگز کے اندر اوپر نا، وہ تمام کے تمام ایگز ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔
ان کا آپ صحیح طریقے سے وہ نہ ہلا پائیں تو یہ وجہ بھی بن سکتی ہے۔ اور جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ کسی بیماری کا ہونا، پلورم یا کسی بیماری کے جراثیم فلاگ کے اندر جو بریڈر ہیں ان میں ہونا، یہ ہیں ان کے اصل وجوہات۔ چوتھی جو وجہ میں نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ چوزے کا انڈے کا چھلکا توڑنا لیکن باہر نہ نکل سکنا۔ اچھا، اس کی جو وجوہات ہیں وہ تو ایک یہ ہے کہ جو ہم نمی اسے اندر دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہیومیڈیٹی، اس میں کمی ہونا، ہیومیڈیٹی کمی ہونا، یا پھر شروع میں جو تھا نا ہم نمی زیادہ کر دیتے ہیں یعنی ہیومیڈیٹی زیادہ کر دیتے ہیں، تو وہ ایک وجہ وہ بھی بنتی ہے۔ اور تیسری جو مین وجہ ہے کہ جو ہمارے بریڈر ہیں انہیں غیر مناسب خوراک دینا، صحیح خوراک اب نہیں دے پاتے، ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے۔ اچھا، اس میں اب جو ہم نے جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں، اس کا حل میں آپ کو بتا دوں کہ جو نمی کا تناسب ہے وہ اگر کم ہے تو اسے ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہم نے انکوبیٹر میں برتن رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پانی کی مقدار بڑھا دیں یا وہ برتن بڑا کر دیں یا پھر اس میں پانی کا سپرے کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے اگر نمی کم ہے، ہیومیڈیٹی کم ہے تو وہ بڑھ جائے گی۔ اور اگر ہیومیڈیٹی شروع میں زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے کم کیسے کرنا ہے آپ نے؟ برتن چھوٹا کر دیں، پانی کی مقدار کم کر دیں، یہ تو ہو گیا کہ آپ نے ہیومیڈیٹی کم کر لی۔ اچھا، اب میں نے جو تیسرا پوائنٹ بتایا تھا کہ خوراک جو سی ہے نا آپ مناسب ڈالیں۔ جو فیکٹر ایک بنتا ہے کہ اس وقت چکس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چھلکے کو توڑ تو لے لیکن باہر نہیں نکل سکتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ خوراک صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے قوت مدافعت چکس کے اندر اتنی نہیں ہوتی کہ وہ چھلکا توڑ کے باہر نکل آئے۔ اور کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کا نیکسٹ جو تھا نا پارٹ ہم کل بنائیں گے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ کل اس کے دوسرے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔